لیکن ایک حدیث اور میرے کو ملا صحیح البخاری کا، اس کا حدیث نمبر 4977. یہاں پر اشارتاً نسبت کیا جیسے ابن مسعود کا ایک قول ثابت ہے جو سورہ ناس سورہ فلق قرآن کا حصہ نہیں ہے. وہ اعمش کی روایت ہوگی. جی تو اس کا بھی سن لیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے چند ایک کا ابھی ذکر آیا، جیسے زر بن حبیش، ابو عبد الرحمن السلمی، ابو عمرو الشیبانی، ان کے علاوہ علقمہ، اسود بن وہب، مسروق، عاصم بن زمرہ وغیرہ. ایک طویل فہرست ہے، کوئی 40 سے زائد نام کتابوں میں موجود ہیں. ان سب حضرات نے پورا قرآن عبداللہ بن مسعود سے سنا اور اس کو روایت کیا، اور اس میں معوذتین موجود ہیں. دوسری طرف ایک راوی ہے جس کا نام ہے اعمش، اور یاد رکھیے کہ اعمش جب عن سے روایت کریں تو وہ معتبر نہیں ہے، اور اعمش یہاں عن سے روایت کر رہے ہیں، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. اچھا، لیکن یہ جو حدیث یہاں پر سفیان، اچھا ایک اور روایت ہے جس کی ایک ہی سند ہے، اگرچہ روایت صحیح ہے لیکن سند ایک ہی ہے. جن لوگوں نے علم حدیث پڑھا ہے وہ واقف ہیں کہ اگر ایک طرف ایک راوی ہو جو معتبر اور ثقہ ہو، اور دوسری طرف متعدد راوی ہوں اور وہ تمام ثقہ اور معتبر ہوں یا زیادہ ثقہ ہوں، ان کی روایت معروف ہوگی اور قبول کی جائے گی، اور اس کے بالمقابل کم ثقہ یا تنہا روایت کرنے والے کی روایت کو شاذ کہا جائے گا. تو اعمش کی روایت شاذ ہے. تو لیکن شیخ صحیح بخاری کا جو روایت ہے وہاں پر اعمش نہیں ہے. ٹھیک، کون ہے؟ یہ پر صحیح بخاری کا سند ہے اور متصل سند ہے پورا. اوکے، مجھے وہ روایت بتا دیجیے کیا ہے. حدیث نمبر اس کا 4977. اوکے، بخاری 4977. یہ پر اشارتاً ہے ابو المنذر، انہوں نے ابن مسعود کے اوپر نسبت کیا، وہ قضا ہوا قضا. یا سے امام ابن حجر نے فتح الباری میں شرح لکھا. فیض الباری کے اندر علامہ زر ابن حبیش کی روایت ہے یہ. اچھا، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ زر ابن حبیش نے سفیان سے کہا، اور ہم سے عاصم نے بھی بیان کیا، ان سے زر نے بیان کیا کہ میں نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا ابا المنذر، آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ سورہ معوذتین قرآن میں داخل نہیں ہے. ابی ابن کعب نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی مجھ سے یوں کہا گیا، ایسا کہیے. اور میں نے کہا، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا تو یہ جو ہے نا، دیکھیں یقولو کذا و کذا، تو ایسا کہتے ہیں. اس میں ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ معوذتین قرآن میں داخل نہیں، جبکہ حدیث میں نہیں ہے یہ بات. جی قضا و قضا سے امام ابن حجر نے فتح الباری کے اندر انہوں نے یہ مطلب لیا. اور یہاں پر ابن مسعود سے ثابت ہے سورہ ناس سورہ فلق قرآن کا حصہ نہیں ہے. ابن مسعود سے ثابت ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات کہا. لیکن جب فیض الباری علامہ کشمیری میں نے دیکھا تو وہاں پر امام ابن حجر کا جو موقف ہے پورا طرح سے رد کیا. لیکن جب یہ حدیث اگر صحیح بخاری اس سند میں اگر آ گیا تو اس کو تو اس کا بھی جواب میں نے لکھا ہے، یہ بھی جواب آ گیا. دیکھیں جی، تو اس میں ہے کہ زر ابن حبیش حضرت ابی ابن کعب کے پاس شام گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مصحف سے معوذتین مٹا دیں. حضرت یہ پوری تفسیری روایت دوسری جگہ بھی ہے، وہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت ابی ابن کعب نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. اب اس روایت میں دیکھیے کہ حضرت ابی ابن کعب نے سکوت فرمایا، حالانکہ حضرت ابی ابن کعب کے نزدیک معوذتین قرآن کا حصہ ہیں، اس لیے کہ خود ان کے مصحف میں موجود ہیں. مگر سوال یہ کہ عبداللہ ابن مسعود نے معوذتین یہ کہہ کر مٹا دی کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں، تو کیا قرآن کریم متفق علیہ ہے؟ جواب، اس کے جواب میں امام نووی اور ابن حزم دونوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں باطل ہیں. کون سی؟ ٹھیک، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حالانکہ صحیح سند سے ہیں، لیکن وہ باطل مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے اس کو باطل نہیں مانا، بلکہ یہ کہا کہ ابن مسعود ابتدا میں یہ سمجھتے تھے کہ معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ ابن حجر کا خیال ہے، اور اس سے گویا کہ انہوں نے تطبیق دے دی. تو ابن حزم اور نووی کے نزدیک تو یہ روایتیں باطل ہیں، لیکن ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے بعد میں رجوع کر لیا کہ معوذتین قرآن کا حصہ ہیں، اور اس پر بھی اجماع ہو گیا. تو یہ روایت اس زمانے کی ہے جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رجوع نہیں کیا تھا. شیخ یہ پر اور ایک سوال ہے، امام نووی رحمہ اللہ جو حدیث باطل ہے کہا کہ صحیح بخاری کے سند یا طبرانی مجمل کبیر اور مسند بزار کا جو روایت ہے، کیونکہ ابن مسعود سے طبرانی مجمل کبیر کے اندر میں نے دیکھا وہاں پر جو روایت تھے شعیب ارناؤت رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر بھی تفصیل سے بات لکھا ہوا پر، تو وہ حدیث باطل
لیکن صحیح بخاری میں جو اشارتاً جو قضا و قضا اس سے جو مطلب ہے ہاں کہ یا بخاری سے نسبت نہیں ہوں گے. نہیں بھائی اس کا جواب آ تو گیا نا. آپ نہ مانے امام نووی کی بات, نہ مانے ابن حزم کی بات, اگر آپ ابن حجر ہی کی بات مان رہے ہیں تو ابن حجر نے یہ بھی تو لکھ دیا نا کہ ابن مسعود نے رجوع کر لیا. رجوع کے بارے میں لکھا ابن حجر اسقلانی رحمہ ہاں اللہ. تو اس کو دیکھ لیجئے. ابن حجر کا خیال یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے رجوع سے پہلے کا یہ موقف ہے. اچھا جی میں نے دیکھا ہوا پر. اچھا ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی یہ بات کہے سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دو آیات قرآن کا حصہ نہیں ہے, اسے بخاری سے ثابت ہے, صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, بخاری کی جب روایت آ گیا تو کہ یہ موقف صحیح ہوں گے؟ یہ موقف صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کی اپنی صحیح میں جو روایتیں ہیں ان کی بہت سی روایتوں کے اوپر تو دارقطنی نے کلام کیا ہے. جی ٹھیک ہے, دارقطنی نے کوئی تقریباً 40 سے زیادہ حدیث کے اوپر سخت کلام کیا ہے. پھر آپ جو فقہی مسائل ہیں ان میں سخت ترین اختلاف ہے. کیا جتنی بھی حدیث بخاری میں ہیں وہ پوری امت ان کو متفق علیہ تو مان رہی ہے, معمول بھی مان رہی ہے, ان پر عمل کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے, بہت سی روایتوں پر نہیں کر رہی ہے. اچھا تو امام بخاری نے جو معلق روایت ذکر کی ہے امام زہری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے جا رہے تھے, کیا اس روایت کو امت نے قبول کیا؟ وہ بھی تو باطل ہے. لیکن وہ حدیث تو معلقاً ہے, لیکن یہ حدیث سے صحیح سند ہے, متصل سند ہے نا. وہ ٹھیک ہے معلق ہے, لیکن تعلیقات امام بخاری کی جو تعلیقات ہیں ان کا درجہ دوسرے مصنفین کی تعلیقات سے کہیں بڑھا ہوا ہے, اور اس کو اس طریقے سے امبیڈ کیا گیا حدیث میں, ایسا لگتا ہے کہ وہ حدیث کا حصہ ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں, لیکن جب آپ تفصیل سے غور سے دیکھیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ان دو جلدوں کے درمیان جتنی روایتیں ساری کی ساری معمول بھی ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑے گا, تمام کی تمام تعلیقات کو ماننا پڑے گا, لیکن ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, اس کو رد کر دیتے ہیں. ایسے ہی یہ روایت بھی ہے کہ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی اور ابی بن کعب سے کہی گئی کہ وہ نہیں, انہوں نے کہا کہ معوذتین کا حصہ نہیں ہے, اور یہ ثابت ہو جائے, ابن حجر ہی اس کو صحیح مان رہے ہیں جو کہ بخاری کا وہ دفاع کرتے ہیں ہر جگہ, تو اگر ابن حجر ہی یہ کہہ دیں کہ نہیں عبداللہ بن مسعود کا یہ ابتدائی موقف ہے تو بات ختم ہو گئی. اب اس کو آپ دیکھ لیجئے, ان کی عبارت تلاش کریں, مل جائے گی انشاءاللہ. کون سی عبارت شیخ؟ رجوع کا. جی اچھا رجوع والا میں نے چیک کیا, لیکن میرا موقف بھی یہی ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے. ابن نووی رحمہ اللہ کے جو اقوال ہے وہی صحیح ہے. فیض الباری کے اندر علامہ نوشہ کشمیری امام ابن حجر اسقلانی کو رد کیا پورا طرح سے, دلائل کے ساتھ رد کیا. لیکن میرے پاس یہ حدیث کا جواب ہے, جب سے بخاری کے اندر قضا و قضا سے صحیح سند ہے, یہاں پر متن بھی صحیح ہے, اگر کہ صحیح بخاری کے اوپر اگر نسبت ہے بخاری میں یہ حدیث ہے ابن مسعود سے. دیکھیں اصول حدیث سے ابھی میں نے آپ کو بتایا, ابھی میں نے آپ کو اصول حدیث بھی بتا دیا کہ کسی سند کا اگر آپ اسی سند کا مطالعہ کریں گے تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ ابھی سند بھی متصل ہے, سارے راوی بھی پکے ہیں, لیکن اگر آپ اس کا موازنہ اور کمپیریزن کریں گے تو موازنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سند شاذ ہے. صحیح بخاری کی حدیث کی جو سند ہے شاذ بائی, اس کا متن کے اوپر شاذ حکم دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جتنے یعنی تلامذہ ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے, وہ پورا قرآن ان سے روایت کر رہے ہیں انکلوڈنگ معوذتین. جی 40 سے زیادہ تو شاذ ہو گئی نا, اس کا شاذ حکم دے سکتے ہیں. بالکل, اور امام نووی نے اسی بنیاد پر اس کو باطل کہا ہے. جی, لیکن کوئی امام نووی رحمہ اللہ اور جتنے بھی اس کو باطل کہا, جتنے بھی فقہا اور محدث نے صحیح بخاری کے اوپر نسبت نہیں کیا, اور طبرانی اور بزار اور مسند زیادہ کے اندر جو تین یہ پر نسبت کیا. اصول تو سب کے لیے برابر ہے نا, یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ طبرانی بزار ان کو تو ہم اصول کے تحت لے کر آئیں گے اور بخاری کا استثناء کر دیں گے. اچھا, یہ کر سکتے ہیں. بالکل. اوکے, رجوع کا کوئی دلائل آپ کے کتاب میں ہے؟ رجوع کیا میں نے اس کو لکھا ہے, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیجئے, میں بھی اس کو انشاءاللہ ریفرنس تلاش کر لوں گا, کسی وقت آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. شیخ آپ کا جو کتاب اردو میں لکھا ہے ایتھیس کے بارے میں اور جتنے بھی, تو بنگلہ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کتاب. بنگلہ میں ٹرانسلیشن آلریڈی شروع ہو چکا ہے. ماشاءاللہ, زبردست. کہاں سے؟ ڈھاکہ میں. ڈھاکہ میں. اس کا نیم مولانا ڈاکٹر شہید الاسلام.
शहीदुल इस्लाम, शहीदुल अच्छा सारी किताब मुकम्मल किताब वही तर्जुमा कर रहे हैं, और इससे पहले मेरी 2 किताबों का तर्जुमा वो कर भी चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन का भी और तजदीद जी दीन मेरे का पास है वो किताब मेरे पास है। भी, बंगला में ना। जी जी, तो जो उसके मुतरजिम है वही इसके भी मुतरजिम होंगे इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, इसलिए मैंने आपको जोड़ा था, अगर वो किताब जो रिसेंट पब्लिश हुआ उसको बंगला जोन में अगर करे तो बहुत फायदा होंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है ठीक है। शुक्रान।